الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. جاءت لدعوة الأشجار ساجدة تمشي إليها على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سورہ النساء کی آیت نمبر 180 تلاوت کی ہے. اللہ خالق کائنات جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تحقیق تمہارے پاس میرا رسول حق کے ساتھ تمہاری طرف آ گیا ہے. فآمنوا خیر لکم، بس تم ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے. عام لوگوں سے یہ خطاب ہے جس کے اندر مسلم، غیر مسلم، تمام انسانیت اس میں داخل ہے. خطاب عامہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو، میں نے تمہاری راہبری اور رہنمائی کے لیے اپنے رسول کو حق کے ساتھ تمہارے طرف بھیج دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے. یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصیات میں اور امتیازات میں سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ اور رسولوں اور نبیوں کی بعثت خاص قوموں کی طرف، خاص قبائل کی طرف، خاص ملکوں کی طرف ہوئی ہے، خاص علاقوں کی طرف ہوئی ہے. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف کسی ایک قوم یا صرف ایک قبیلہ یا ایک ملک کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا، بلکہ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے حبیب علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم تمام کے تمام کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. اور نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء صادقین پر مجھے خصوصیات عطا فرمائی ہیں، ان خصوصیات میں یہ خصوصیت بھی ہے کہ ارسلت الی الخلق کافہ،
مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ساری مخلوق میں صرف انسان ہی نہیں ہے بلکہ کائنات کی ہر ذی روح اور ہر ذی جسم چیز کی طرف، ہر چیز کی طرف نبی کریم علیہ السلام کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قوم اور جس مخلوق کی طرف نبی اور رسول بن کر آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہر مخلوق اور ہر قوم کی زبان اور بولی اپنے محبوب علیہ السلام کو سکھا دی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی نبی اور رسول کو کسی قوم کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجے تو اس نبی کو اس قوم کی بولی یا ان کی لغت نہ آتی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا کہ جس کو اس کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہو اور اس کی بولی اور اس کی لغت سمجھا کر نہ بھیجا ہو، زبان سمجھا کر نہ بھیجا ہو۔ اس لیے کہ جب قوم کی طرف رسول اور نبی بن کر آئیں گے تو اگر فقط ایک یا دو لغتیں سیکھ کر وہ مخلوق کی طرف رسول بن کر آئیں گے تو پھر وہ دو ہی قوم ان کی باتیں سمجھ سکیں گے۔ تو جب ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہر قوم اور ہر مخلوق کی بولی نبی پاک علیہ السلام کو سکھا کر بھیجا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ فریاد کرنے والوں میں، پکارنے والوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف انسان نہیں تھے بلکہ یہاں پکارنے والے اور فریاد کرنے والے پرندے بھی آتے تھے، چرند بھی آتے تھے، چوپائے بھی آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی شکایات پیش کرتے تھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کی بات کو سمجھتے بھی اور پھر حضور اسے جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ اونٹ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سرکش ہو چکا ہے اور اپنے مالک سے بھاگ چکا ہے اور کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کے قریب گئے تو باقیوں سے وہ دور بھاگتا تھا، حضور کی قریب خود چل کے جا رہا تھا۔ اور سرکار مدینہ علیہ السلام جب اس کے قریب گئے تو اس نے اپنا منہ حضور کے کان مبارک کے نزدیک کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو اس کی صرف پڑھ کی سمجھ آئی کہ وہ اپنے جو ہے وہ ہونٹوں کو حرکت دے رہا ہے، اس کے علاوہ ہمیں تو کچھ نہیں پتہ چلا۔ کریم آقا علیہ السلام نے جب اس کی بات کو سنا اور سننے کے بعد فرمایا اس کا مالک کہاں ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مالک فلاں بن فلاں ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو بلاؤ، اور بلا کر حضور نے فرمایا یہ اونٹ جو ہے وہ تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کو چارہ کم دیتا ہے اور بہت زیادہ لاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، اگر اونٹ کی فریاد سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے اور اس کی پکار پر حضور لبیک کہہ کر اور اس کی بات کو سمجھ کر اس کے مالک کو سمجھا رہے ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کائنات کی ہر چیز کی بولیاں ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دی تھی۔ فاختہ حضور علیہ السلام کے سر انور پر آ کر جو ہے وہ چکر کاٹنے لگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے بھی دیکھا لیکن کسی کو سمجھ میں بات نہیں آئی۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فاختہ آ کر بتا رہی ہے کہ اس کے بچوں کو تم میں سے کسی نے پکڑ لیا ہے، کون ہے، کس نے پکڑا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ فلاں عرابی ہے، اس نے جا کر اس کے بچوں کو پکڑ لیا۔ میں جاؤ اسے کہو یہ میری بارگاہ میں فریاد لے کر آئی ہے، اس کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ہرن حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر آتا ہے اور جو ہے وہ گو حضور کی بارگاہ میں آ کر بولتی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے رسول اور نبی ہونے کی گواہی بھی دیتی ہے اور خاتم النبیین ہونے کی بھی گواہی دیتی ہے۔ تو جہاں سرکار مدینہ علیہ السلام ان مخلوقات کی فریاد رسی فرما رہے ہیں کہ
کیا وہ اپنے غلاموں اور اپنے عشاق کی باتوں اور ان کی فریاد کو سننے والے نہیں ہیں یا ان کی فریاد رسی فرمانے والے نہیں ہیں؟ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کہ کوئی آہ کرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ کہا کہ جو سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی فریاد کرے تو حضور اس کی فریاد کو نہ سنے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یا تو اس کی فریاد میں کمی ہے، پکارنے میں کمی ہے، سچے دل سے نہیں پکار رہا، اور جو پکارتا ہے پھر سرکار مدینہ علیہ السلام اس کی فریاد کو سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ فرمایا کہ ہم نے سرکار مدینہ علیہ السلام کو نبی برحق بنا کر، حق دے کر اپنی طرف سے تمہاری طرف بھیج دیا ہے، تو اے لوگوں اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامیابیاں تمہیں نصیب ہو جائیں گی، تمہارا مقدر بن جائیں گی اگر تم ان پر ایمان لے آؤ گے۔ اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ دنیا کی لذتیں اور دنیا کی نعمتیں جو عارضی ہیں، ان سب کا حقیقی مالک فقط اللہ ہے۔ مالک در حقیقت ہر شے خلاص، ہر چیز کا مالک حقیقت فقط اللہ ہے۔ تو جب اس کی تملیک ہے، مالک حقیقی وہ ہے، تو پھر تمہیں دنیا کی چیزوں پر اتراتے ہوئے غرور اور تکبر کر کے میرے نبی کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ان پر ایمان لانا چاہیے۔ حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی آیت پاک کی تفسیر میں اپنی تفسیر روح البیان کے اندر لکھا کہ جب آدم علیہ نبی علیہ السلام کی پشت مبارک سے اللہ تعالیٰ نے روح کو نکالا اور مقام الست بربکم تک پہنچایا، جہاں روحوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اور پوچھا کہ بتاؤ روحو کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں یا اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے۔ مقام الست بربکم تک پہنچانے کے بعد فرمایا پھر ردت الی اسفل السافلین، ان روحوں کو پھر ان میں سے کچھ کو اسفل السافلین تک لٹا دیا گیا، پھیر دیا گیا۔ ثم منہ دعیت لترفع بسعیک وکسبک الی اعلی علیین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روحوں میں سے بعض کو فریاد، بعض کو ندا دے کر اپنی طرف بلایا، فرمایا تم اپنی کوشش کو جاری رکھو اور اپنے کام کو جاری رکھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اعلیٰ علیین کے اندر بھی داخل فرما دے گا۔ پہلے اسفل السافلین کی طرف لٹایا اور پھر فرمایا کوشش کو جاری رکھو گے، اور اگر دنیا کے اندر عمل کو قائم رکھو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین کا درجہ عطا فرمائے گا۔ حیث ما قدر لک علی حسب قابلیتک ولا یمکن ذلک الا بامرین، فرمایا جس کی جتنی طاقت اور جتنی قوت ہوگی وہ جتنی کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ لیکن حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ یہ مقام دو وجہ سے حاصل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ پہلا مقام یہ ہے کہ احدہما بمحبتہ بان تؤثر حبہ علی نفسک و اہلک و مالک، پہلا اس کے اندر یہ ہے کہ انسان کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کرے، علی نفسک و اہلک و مالک، اپنی جان پر، اپنی آل اولاد پر اور اپنے مال سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، تو رب ذوالجلال سے اسفل السافلین کے درجے سے، اسفل السافلین سب سے نچلا جو جہنم کا درجہ ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا اگر وہ اپنے دل کے اندر محبت کا یہ درجہ پیدا کر لے کہ اپنی جان، اپنے مال، اولاد سے بڑھ کر حضور سے محبت کرنے لگے،
تو اللہ تعالیٰ اسے اسفل السافلین سے نکال کر اعلیٰ علیین میں داخل فرما دے گا، اعلیٰ علیین کا درجہ اس کو حاصل ہو جائے گا۔ لیکن شرط ہے کہ پہلے وہ یہ سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، اپنا مال، اپنی جان، اپنی عزت، آبرو، سب کچھ حضور کی عزت پر اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر قربان کرنے کا اور فدا کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ اور دوسری بات فرمائی وَالثَّانِي بِمُتَابَعَتِهِ فِي جَمِيعِ مَا أَمَرَ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ، کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت اور حضور کی فرما برداری اور نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت ان تمام کاموں کے اندر بجا لائے جن کاموں کے اندر اسے بجا لانے کا حکم دیا گیا، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ان سے رک جائے۔ یہ دو کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے محبت رسول سینے میں پیدا کرنے کی وجہ سے اور پھر اتباع رسول کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسفل السافلین کے درجے سے نکال کر اعلیٰ علیین کے درجے میں انسان کو شمار کر دیتا ہے۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں ارشاد فرمائی، زیتون کی قسم، تین کی قسم، طور سینا کی قسم، اور اس شہر مقدس کی قسم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑی ہی حسین اور بڑی ہی خوبصورت صورت کے اندر پیدا کیا ہے۔ لیکن ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ، پھر ہم نے انسان کو اسفل السافلین کی طرف لٹا دیا، سب سے نچلے درجے کی طرف لٹا دیا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسفل السافلین کے درجے میں نہیں پھیرے گا، بلکہ رب ذوالجلال فرماتا ہے یہ ایمان لانے کے بعد، عمل صالحہ کرنے کے بعد یہ اعلیٰ علیین کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو دو ہی چیزیں اس مقام کو اور اس درجے کو حاصل کرنے کا معیار بیان کی گئی ہیں، مدار بیان کی گئی ہیں، کہ اگر اپنے دلوں کے اندر سرکار مدینہ علیہ السلام کی محبت پیدا کر لو اور کامل اتباع اختیار کر لو تو پھر اسفل السافلین کے درجے میں تم نہیں رہو گے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اعلیٰ علیین کے درجے کے اندر فائز فرما دے گا۔ تو بندہ مومن کو، مسلمان کو، ہر ایک انسان کو چاہیے کہ جب اس نے اللہ خالق کائنات نے ہمیں حکم دے دیا کہ اب آخری رسول اور نبی برحق اور تمام نبیوں کے سردار حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو بس انہی پر ایمان لاؤ اور ان کے دامن کو مت چھوڑو، یا ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو مت تسلیم کرو، مت مانو۔ صرف احکام اور شریعت میرے کریم آقا علیہ السلام کی ہی ہے، اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا ہمارے اوپر لازمی اور ضروری قرار دیا گیا، لیکن شریعت کے احکام کے اندر اتباع اور پیروی صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ہی ہے۔ اسی کے اندر ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور اسی کے اندر ہماری آخرت کی بھی کامیابیاں اور کامرانیاں ہیں۔ اللہ خالق کائنات ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لنا وترحمنا
وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتون. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا فإنك خير الرازقين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين والمسلمين. اللهم دمر ديارهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم دمر ديارهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم دمر ديارهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا